اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نیا پیج شروع کر رہے ہیں اور ایک نیا مضمون بھی سٹارٹ ہوگا۔ اس پورے پیج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ذکر کیا ہے اور آیت نمبر 30 سے لے کے 33 تک یہ ہاف پیج بن رہا ہے۔ اب نوٹ کریں گے کہ اس پوری پیسج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایز اے تھرڈ پرسن مطلب کلام میں اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر انٹروڈیوس کیا ہے، یعنی کہ اس نے کہا۔ اب کس نے کہا؟ تیرے رب نے۔ ہم شروع کرتے ہیں وَإِذْ، اور جب۔ وَإِذْ، اذ جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آتا ہے تو اس میں ایک تو جب کے معنی ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں یاد کرو۔ اذکر کے معنی آتے ہیں کہ تم یاد کرو، اور تو یعنی کہ جب کسی کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے یا کسی کو کوئی بات بتانی مقصود تو وہ اذ، یا بہت جگہوں پہ قرآن میں آگے ہم سورہ بقرہ میں ہی بہت جگہوں پہ پڑھیں گے اور جب۔ تو اور جب یعنی کہ جب اب ایک پوری بات بتائی جانے لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم یاد کرو۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا تھا، یا قولا پاسٹ ٹینس ہے، اس نے کہا۔ اس نے میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ جب بھی ایک فعل ہوتا ہے تو اس میں ایک جو فاعل ہوتا ہے وہ آلریڈی موجود ہوتا ہے۔ تو قال ربک، اور رب مجھے ایک حالت رفع میں ایک اسم نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا فاعل بن گیا۔ تیرے رب نے کہا، کا مطلب تیرا، اور کون ہے یہ تیرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو میجورٹی ہم موسٹلی جو کا کی ضمیر آتی ہے یعنی کہ تم کی ضمیر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں سے ہر ایک بھی یہ اس کام میں مخاطب ہے۔ جب تیرے رب نے کہا للملائکتی، ملائکہ سے، ملائکہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتوں سے۔ تو ورب ہے قول، وہ ہمیشہ جب لی کے ساتھ ہوتا ہے تو جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پہ لام زیر لی لیے بھی ہوتا ہے اور سے کے ہم معنوں میں کریں گے کہ فرشتوں سے کہا تیرے رب نے۔ اب کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں، یہ جو انا اور چھوٹی یہ مل کے انی بے شک میں۔ اب یہ جو میں بلو کلر سے میں نے ہائی لائٹ کی ہیں یہ سب مقولے ہیں۔ مقولہ کا مطلب ہوتا ہے کہا، کیا کہا وہ بلو کلر میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی نون شدد کا غنہ، بے شک میں، جاعل ایک اسم ہے۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں یہ اسم ہے؟ کیونکہ مجھے یہ تنوین نظر آ رہی ہے۔ بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ، خلیفہ ہم جانتے ہیں خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کے بعد آتا ہے، خلف سے نکلا ہے، تو خلف ایک ایسا شخص جو ایک سکسیسر کے طور پہ، جسے انگلش میں ہم سکسیسر کہتے ہیں، کہ ایک کے بعد ایک شخص جو جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایز اے لیڈر، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ کو کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان تمام فرشتوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا اتجعل فیہا، حمزہ یہ جو آیا ہے یہ حمزہ کوشچننگ حمزہ ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، اور یہاں پہ ہے اتجعل، کیا تو بناتا ہے، کیا تو بنائے گا، فیہا، ہا، یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ الارض کی طرف۔ الارض جو ہے زمین، یہ عرب اس کو مؤنث مانتے ہیں، تو فیہا اس میں، یعنی کہ اس زمین میں کیا تو بنانے والا ہے، من یفسد فیہا، من کا مطلب ہوتا ہے جو، اور یا کے ساتھ جب جڑے گا تو ہم اس کو من یفسد، ہم تھوڑا غنہ بھی کریں گے، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، فیہا پھر آیا نا 2 دفعہ، کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور یسفکو کا مطلب ہے بہانا۔ صف، جو اردو میں ہم ایک ورڈ پڑھتے ہیں صفاک قاتل، تو یعنی کہ یسفکو کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا، دماء بھی آ رہا ہے آگے سے، یسفک الدماء، اور جو بہائے گا خون، دماء کہتے ہیں خون کو۔ تو یعنی کہ ملائکہ نے ایک بات پوچھی جب انہیں بتایا گیا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین میں، یعنی کہ حضرت آدم کا آنا پہلے سے ہی طے تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ وہ زمین میں حضرت آدم کو ایک خلیفہ بنا کے طور پر بھیجیں گے۔ خلیفہ سے یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ زمین میں اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم پہلی مخلوق نہیں تھیں جن کو زمین کا نائب بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تو یعنی کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ زمین میں آلریڈی موجود تھی، لیکن وہاں پہ وہ بہت فساد کر رہے تھے،
तब हज़रत आदम को वहाँ भेजने का फ़ैसला किया गया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को वहाँ पे उनका खलीफा यानी कि उनका सक्सेसर बनाकर भेजा। जब तो फ़रिश्तों ने ये कहा कि क्या तू बनाएगा उसमें जो फ़साद करेगा उसमें, व यस्फ़िकु दिमा, और जो खून बहाएगा वहाँ, व नहनु, और हम हैं ना, नहनु का मतलब है हम, नुसब्बिहु, हम तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका, तेरी हमद के साथ, व नुक़द्दिसु, और हम तक़दीस बयान करते हैं, लका, तेरी। तो ये अब एक फ़रिश्तों का कहना और किस तरह से उन्होंने फ़रिश्तों ने क्या कहा, और उसमें भी देखें फ़रिश्ते हर वक्त तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह की हमद के साथ और उसकी तक़दीस बयान करते हैं। उस चीज़ को उन्होंने मेंशन किया कि हम हैं ना आपकी तस्बीह बयान करने के लिए हमद के साथ और तक़दीस। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, काफ पे रुक रहे हैं तो लक, लका नहीं कहेंगे, लक। अब आगे से अल्लाह ताला ने क्या कहा, क़ौला, उसने कहा, इन्नी, ये वही इन्नी है लेकिन जो कि अगला लेटर हमज़ा से आ रहा है तो ये इन्नी का के ऊपर हम 4 काउंट तक मद खींचेंगे। यहाँ पे मद नहीं था क्योंकि हमज़ा नहीं था, यहाँ पे चूँकि आगे हमज़ा आ रहा है तो हम इन्नी अअलमु, मैं जानता हूँ, बेशक मैं जानता हूँ, माला, जो नहीं, तालमून, तुम जानते, कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो ये बहुत बड़ी एक ऐसी बात है कि आप सोचें तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला अपनी हर तख्लीक का उसको मकसद जानता है। हम कई दफ़ा हम समझ नहीं पाते, लेकिन अल्लाह ने कहा इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। व अल्लमा, अब अगली आयत जो है वो भी वाव से शुरू हो रही है। व अल्लमा, और उसने सिखाया। व अल्लमा, अल्लमा जब लाम के ऊपर शद्दा आ जाता है ना तो एक ऐसा बाब है, उसमें मफ़हूम पैदा हो जाते हैं सिखाने के, सिखाना, सीखना नहीं, सिखाना। आलिमा का मतलब होता है सीखना, लेकिन अल्लमा का मतलब होता है सिखाना। और सिखाया आदमा, अल्लमा, और उसने सिखाया आदमा, आदम को, आदमा मीम के ऊपर ज़बर है तो इसका मतलब है ये मफ़ूल है कि उसने सिखाया आदम को क्या, अल अस्मा कुल्लहा। तो यहाँ पे जो अलिफ का है वो हमज़ातुल वस्ल है, तो हम इसको जब जोड़ के पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, और उसने सिखाया आदम को अस्मा, तमाम के तमाम, नाम तमाम के तमाम। अल अस्मा कहते हैं नेम्स को, बहुत सारे जो नाम हैं अल्लाह ने तमाम के तमाम हज़रत आदम को सिखाए। और किसने सिखाए, अल्लाह ने, उसने। सुम्मा, फिर, औरदोहुम, पेश किया उन्हें, किन्हें, ये जो अस्मा कुल्ला है ना उसके लिए ये होम की ज़मीर आई है कि पेश किया उसे, उन्हें, यानी कि ये जो तमाम अस्मा है उनको पेश किया किसके सामने, अलल मलाइकती, मलाइका को सामने पेश किया। अर्ज़ करना किसी के सामने, पर इसको पेश करना किसी के सामने, तो मलाइका के सामने, फ़रिश्तों के सामने पेश किया उन्हें, यानी उन तमाम नामों को अल्लाह ने फ़रिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाला, फिर कहा, फिर उसने कहा, अम्बिऊनी, मुझे बताओ। अम्बिऊ नबा से निकला है ये, और अम्बिऊ का मतलब है मुझे ख़बर दो, नी का मतलब है मुझे ख़बर दो, बि अस्माइ हाउलाई, इन तमाम नामों की, हाउलाई यानी कि इशारा किया जा रहा है उन तमाम नामों की तरफ कि ये जो तमाम नाम हैं इनका मुझे बताओ तो ज़रा इनके क्या नाम है। हाउलाई यानी कि ये इशारा है करीब की चीज़, हाजा होता है ना, हाजा हम ये किसी एक की तरफ इशारा होता है, हाउलाई ज़्यादा सी चीज़ों की तरफ जब इशारा किया जाता है, तो इन नामों की तरफ इशारा करके अल्लाह ताला कह रहे हैं तो कि तुम मुझे इनकी ख़बर दो, इनके नाम बताओ। इन कुन तुम सौदिकीन, अगर तुम सच्चे हो, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन किया था ना कि क्या तू ऐसे शख्स को ज़मीन में का खलीफा बना रहा है जो उसमें फ़साद करेगा और उसमें खून बहाएगा। तो अल्लाह ताला ने उनको एक तरह से जो चीज़ लेसन के तौर पर उनके सामने रखी, हज़रत आदम को एक तो नाम सिखाए, और वही नाम जब उन्होंने फ़रिश्तों के सामने पेश किए और कहा कि मुझे इनके नाम बताओ तो अगर तुम सच्चे हो। इस पर फ़रिश्तों ने क्या कहा, उन्होंने कहा क़ौलू सुबहानक ला इल्म लना। सुबहानक, देखिए उनकी बात सुबहाना से शुरू हो रही है, यानी तस्बीह से शुरू हो रही है कि पाक है आप, यानी सुबहानक का मतलब, हम सुबहान का मतलब होते हैं आप पाक हैं या मर्तबा, यानी कि जो जब तस्बीह की जाती है तो अल्लाह की पाकी बयान की जाती है। पाक है तो सुबहानक का, ये फ़रिश्ते कह रहे हैं कि या रब आप पाक हैं। ला इल्म लना, इल्म नहीं है हमारे लिए, इल्ला, अब ये देखिए ला और इल्ला का कॉम्बिनेशन, जैसे हम पीछे माँ और इल्ला का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, इसी तरह ला और इल्ला का भी वैसे ही है कि एक चीज़ को निगेट करके तो एक इम्पॉर्टेंट बात उसको इस्तिस्ना दिया जाता है कि नहीं है कोई हमारे लिए कोई भी इल्म सिवाय मा अल्लमतना, जो आप हमें सिखा दें।
یعنی کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں، یعنی کہ جو صرف آپ نے ہمیں بتایا ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے، یہ مطلب بنتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور آگے انہوں نے بات کنکلیوڈ کی انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک آپ ہی علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، آپ نالج، آپ کو سب کی نالج بھی ہے اور آپ میں حکمت بھی ہے، جو چیز بھی آپ کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، یہ انہوں نے فرشتوں نے تسلیم کیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ کہ جو مد ہے ان کا خیال رکھنا ہے کہ آگے حمزہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو 2 کاؤنٹ تھا نا کا وہ 4 کاؤنٹ میں ہم کھینچا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک مد کے نشان بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا آدم، اب اللہ تعالیٰ آدم سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے آدم، آدمو، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، انہوں نے کیا حضرت آدم سے کہا انبئهم، انہیں بتاؤ، انہیں خبر دو، باسمائهم، ان کے ناموں کی، یعنی کہ جو سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کے نام سکھائے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش بھی کیا، اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے نام بتا دو، یعنی ان کو کہا کہ جو سب نام میں نے تمہیں سکھائے ہیں اب ان فرشتوں کے سامنے ان کے نام ہم ان کو بتا دو۔ فلما، پھر جب، انبأہم، انبأ کا مطلب ہے اس نے خبر دی، ہم انہیں، تو یہ انبأ فعل اور فاعل ہے کہ اس نے خبر دی، ہم یہاں پہ مفعول ہے کہ اس نے انہیں خبر دی، کس کی، باسمائہم، ان کے ناموں کی۔ تو اللہ پھر یعنی کہ حضرت آدم نے جب ان کو ان سب کے نام بتا دیے، قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے کہا علم، یہ پھر حمزہ جو ہے وہ کوشچننگ حمزہ ہے، اور لم ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، یعنی کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، ایک تو کیا چیز، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ راز، تمام غیب جو ہیں وہ میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم بیان کرتے ہو، دو بدو ہم ایک ورڈ یوز کرتے تھے کہ تم جو سامنے بات کر رہے ہو یا جو ظاہر کر دیتے ہو، ما تبدون، ما جو، ما تبدونا، تا سے مجھے پتہ چل رہا ہے تم کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں، تم سب جو کچھ بتاتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے رہے ہو، یہ کنتم کی وجہ سے میں رہے ہو کی ترجمہ کر رہی ہوں، اور جو تم چھپاتے رہے ہو، جو تم چھپاتے رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اعلم، اعلم کا مطلب ہے میں جانتا ہوں، انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم کریں گے تو اس میں اللہ اپنے آپ کو ہم کے طور پہ رائلٹی کے لیے اپنے آپ کو فرسٹ پرسن کے طور پر مخاطب کرتے ہوئے کلام کرے گا۔ یہاں پہ ابھی تک ہم نے جو 33 تک آیتیں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو ایز اے 3rd پرسن بات کی تھی کہ اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے پیش کیا، اس نے سکھایا، اس نے کہا، لیکن اب اللہ تعالیٰ جو نیکسٹ آیت میں وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، قلنا کا مطلب ہے ہم نے کہا، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے لیکن یہاں پہ وہ جو صیغہ ہے نا وہ بدل گیا ہے، یعنی کہ فرسٹ پرسن کی ضمیر آ گئی ہے کہ ہم نے کہا، میں نے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نا کی ضمیر کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی رائلٹی کے لیے نا کی ضمیر یوز کرتے ہیں، جب جو پروناؤن ہے وہ نا کا یوز کرتے ہیں، اور انی جب کہا تھا اس میں میں کی بات بھی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو میں کہہ کے بھی بلاتے ہیں اور ہم کہہ کے بھی بلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ آیتیں آپ کے لیے ایزی ہوں گی، اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک سیکوینس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ذکر کیا کہ انی جاعل فی الارض، زمین میں ایک خلیفہ، اور پھر فرشتوں نے کیا کہا اور اللہ کا جواب بہت امپورٹنٹ، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور یہ اعلم آگے بھی 2 دفعہ آئے گا، یہاں پہ صرف ایک ہی بات بتائی انی اعلم ما لا تعلمون، اور نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو بہت غور سے ان کو دیکھ کے بار بار سنیے اور بار بار قاری کی آواز میں ان آیتوں کو سنیے انشاءاللہ، تو یہ آپ کے لیے اللہ آپ کو اس میں آسانی پیدا کرے، اور ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اس دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔